بسم وعلیکہ وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد عثمان یوسفی منیر اسلام ٹی وی پر لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ سحری ٹرانسمیشن کا پروگرام پیر طریقت رہبر شریعت امین علم لدنی پکے ٹھکے صوفی منیر اسلام پیر منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے جاری و ساری ہے۔ آج بارش کی عذر کی وجہ سے مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا ناظم محمود اویسی یوسفی صاحب مدہ ذل العالی اور ہمارے اینکر پرسن محمد بلال یوسفی صاحب اور ہمارے نعت خواں مبلغ اسلام محمد عاطف یوسفی صاحب اور دوسرے جو ہے وہ نعت خواں بارش کی عذر کی وجہ سے آج تشریف نہیں لا سکے۔ آج ہماری 12ویں سحری ٹرانسمیشن کا یہ پروگرام ہے اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے عظمت والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدین اور اولاد کے حقوق۔ نبیوں کے سلطان امام الانبیاء حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں جاگتی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں زیارت کرنے اور ایمان ہی پر دنیا سے جانے والے کو صحابی کہتے ہیں۔ الحمدللہ والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی ہیں، اور صحابی بھی کیسے انوکھے ہیں کہ شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے انہیں زندہ فرمایا، چہرہ انور دکھایا، کلمہ پڑھایا اور امت میں شامل کر کے درجہ صحابیت پر فائز فرمایا۔ کیسے انوکھے عظیم صحابی ہیں، اور ایسی صحابیت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اور کیا آپ صحابہ رضی اللہ عنہ کی شان جانتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ ان کی عزت کرنے کا حکم اللہ کے آخری پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ترمذی شریف میں اور فضائل صحابہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان یہ ہے کہ انہیں امت میں سب سے زیادہ عزت والے فرمایا گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان یہ ہے کہ انہیں دیکھنے والے کو آگ نہیں چھوئے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان یہ ہے کہ ان سے محبت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور ان سے بغض رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے صحابی رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری صحابی رضی اللہ عنہ تک سب سے محبت کرنا، سب کی تعظیم کرنا، سب کا ادب و احترام کرنا اور ان سے محبت کرتے ہوئے ان کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان یہ ہے کہ ان کا دفاع کرنے والا بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت میں ہوگا۔ اتنی شان ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کی فضیلت اور شان امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین یہ سب سے انوکھے صحابی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے والدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا کہ آپ کے لخت جگر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ پاک چاک کیا گیا اور میں ڈرتی ہوں۔ تو سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ مت ڈرو، کیوں؟ یہ سچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی ہیں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے کہ مت ڈرو، اس لیے کہ وہ سچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انہیں شیطان یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا علم دیا کہ ان کا بیٹا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو کیا ان کے ایمان میں شک کیا جا سکتا ہے؟ والدین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے تھے، اسے ایک مانگنے والے تھے، یکتا ماننے والے تھے، تبھی تو ان حضرات کے نام پاک حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے معنی ہے اللہ کا بندہ،
آمنہ رضی اللہ عنہا کے معنی ہے اللہ کی امانت رکھنے والی، یا دنیا کو امن دینے والی، یا ایمان والی، اور یہ نام بتاتے ہیں کہ انہیں اپنے رب پر ایمان تھا اور یہ شرک سے پاک تھے۔ علامہ قرطبی نے جامع الاحکام میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو زندہ فرمایا، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ اور ایک روایت میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو زندہ فرما دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور پھر ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے دوبارہ وہ وصال فرما گئے۔ اور قاضی ابو بکر بن عربی مالکی سے کسی نے پوچھا کہ جو شخص یہ کہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد دوزخ میں ہیں، توبہ نعوذ باللہ، اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو شخص ایسا کہے وہ ملعون انسان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا سورہ احزاب کے آیت نمبر 57 میں کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے۔ اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس سے بڑھ کر ایذا اور تکلیف کیا ہوگی کہ توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کو جو ہے کہا جائے کہ وہ جہنم میں ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ یہ جو کہتا ہے یہ خود ملعون انسان ہے، اس کا ایمان ختم ہے، یہ برباد ہے۔ کیوں؟ جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے خلاف بات کرے، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے خلاف بات کرے، اس کے اندر ایمان رہتا ہی نہیں ہے، وہ منافق کے ٹولے میں شامل ہو جاتا ہے، وہ جو ہے ایمان اس کے جسم سے نکل جاتا ہے، اور اس بندے کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرما سکتے ہیں تو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے والدین کو زندہ فرما سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان سب کے سردار جو ہیں وہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی کہ وہ مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے، بیماروں کو شفا یاب فرما دیتے تھے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ طاقت ہے تو بتائیں پھر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتنی طاقت ہوگی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ فرما سکتے ہیں تو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے والدین کو زندہ فرما سکتے ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے سورج کو غروب ہو جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دوبارہ لٹایا تاکہ سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ عصر کی نماز ادا کر سکیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو لٹا سکتا ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تو پھر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان کے والدین کو بھی زندہ فرما سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اس کا حکم ہے، اس کی محبت ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں سے سارے جتنے بھی جہان ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتا ہے۔ جیسا آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ویسے ہی فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، حکم، حدیث ہی دین ہے، وہی شریعت ہے۔ جو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہی دین اسلام بن جاتا ہے۔ اور ایک جگہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ نے فرمایا کہ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو شرک وغیرہ کی تہمت لگائے، آپ کی والدہ محترمہ پر شرک وغیرہ کی تہمت لگائے، تو امام جلال الدین سیوطی رحمہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو قتل کر دیا جائے، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، جو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے خلاف بات کرے اس بندے کو قتل کر دینا چاہیے۔ اور 1978 کی بات ہے، 1978 کی بات ہے کہ حکومت سعودیہ نے جب مسجد نبوی شریف کی توسیع کے سلسلے میں پروگرام تشکیل دیا، اور پروگرام کے مطابق مسجد نبوی شریف کے پاس جو عظیم قبر انور تھیں، قبور تھیں، ان کو جنت البقیع میں منتقل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سعودیہ کی حکومت نے تشکیل دیا، اور پھر جب ان کی قبروں میں سے، ان قبور میں سے جو مسجد نبوی شریف کے بالکل قریب تھی، ان قبروں میں سے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بھی قبر شریف تھی، اور 7 دوسرے صحابہ کی بھی قبر انور تھی۔
حضرت آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسرے صحابہ کی بھی قبر انور تھی. تو جب سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی قبر شریف قبروں مبارک کو کھولا گیا تو ان کے جسم ایسے تھے جیسے بالکل تر و تازہ ہے، ایسے تر و تازہ تھے. تو پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسموں کو قبروں میں بھی سلامت رکھتا ہے. ان کے جسم تو دور کی بات ہے، ان کے کفنوں کو بھی جو ہے وہ ذرا برابر مٹی نہیں لگتی، ذرا برابر ان کے کفن شریف بھی خراب نہیں ہوتے. تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو جب قبر شریف سے نکالا گیا، دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو قبر شریف سے نکالا گیا تو ان کے چہرے بڑے تر و تازہ تھے. اور فیس بک پر اور یوٹیوب پر آپ دیکھ لیں، جب صحابہ رضی اللہ عنہم کو قبر شریف سے نکالا گیا تو پکچریں ان کی موجود ہیں، یوٹیوب پر، گوگل پر موجود ہیں، ان کے جو چہرے ہیں وہ بالکل تر و تازہ ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے جو محبت کرے گا، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہی محبت فرمائے گا. اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہمیں بھی اپنے والدین سے محبت رکھنی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ اپنے والدین سے نیکی کرنے والا بیٹا جب اپنے والدین کو ایک مرتبہ نظر رحمت سے دیکھے گا، اللہ کریم اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دن میں 100 مرتبہ دیکھے. فرمایا صحابہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں. اے پوچھنے والے اللہ کی عطا پر تعجب نہ کر، اگر تو دن میں 100 مرتبہ دیکھے گا تو رب کائنات تجھے 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ تو اپنے والدین سے محبت کا ثواب ہے جنہوں نے ہمیں جنم دیا. اپنے والدین کو دیکھیں، ایک مرتبہ دیکھیں محبت کی نگاہ سے، ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. تو بتائیں جنہوں نے والدین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہوگی اور جو والدین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، بتائیں اللہ کریم ان کو کتنا مقام عطا فرمائے گا. تو آج ہمیں ضرورت ہے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین سے محبت رکھنے کی. یہ ایمان کا حصہ ہے. اور پھر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اپنے والدین کی عزت کرنے کی، ان سے محبت رکھنے کی، ان کا ادب و احترام کرنے کا حکم خود امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر شریف کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی. تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ناک آلود ہو، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور جو ہے وہ مغفرت نہ حاصل کر سکے. تو میں نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو آپ کا نام سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ ہلاک ہو جائے. میں نے کہا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ناک آلود ہو، وہ ہلاک ہو جائے کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین ضعیف ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے. تو میں نے کہا آمین. تو جبرائیل علیہ السلام دیکھیں سب سے عالی مقام دربار میں آ کر رب ذوالجلال کے حضور دعا مانگتے ہیں اور سب سے مقدم ہستی جو رب ذوالجلال کو ہے وہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان اقدس سے آمین فرما کر دعا پر قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں. پتہ چلا کہ جو والدین کی خدمت نہیں کرتا ان کے ضعیف بڑھاپے کی حالت میں، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے. ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا مجھ پر کیا حق ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو ان کی خدمت کرے، ان کی فرما برداری کرے، ان کا کہنا مانے تو وہ تیرے لیے جنت ہے، یعنی اس کا بدلہ تجھے جنت کی صورت میں ملے گا. اور اگر تو ان کا کہنا نہ مانے، ان کی فرما برداری نہ کرے تو اس کا بدلہ تجھے جہنم کی صورت میں ملے گا. پتہ چلا جو والدین کا ادب و احترام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے. اور جو والدین کا ادب و احترام نہیں کرتا، ان کی تعظیم نہیں کرتا، ان کو توبہ نعوذ باللہ گالیاں نکالتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو یاد رکھیں ایسے بندے کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے. اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ والدین کے جو گستاخ ہیں ان کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا. اور آخری بات سیدنا عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ نمبر 148 میں آتا ہے، فرماتے ہیں ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان لڑکا ہے جس کی موت کا وقت بالکل قریب ہے
اور اسے کہا جاتا ہے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وہ کلمہ پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا وہ زندگی میں کلمہ پڑھتا تھا؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا لڑکے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا میں اپنی والدہ کی نافرمانی کرتا تھا۔ فرمایا وہ زندہ ہے؟ عرض کیا جی ہاں حضور۔ فرمایا بلاؤ انہیں۔ بلایا گیا تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی والدہ سے فرمایا کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر ایک بڑی آگ جلائی جائے اور تجھے کہا جائے کہ اس لڑکے کو معاف کر دے وگرنہ ہم اسے آگ میں ڈال دیں گے تو کیا اسے معاف کر دو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں ہوتی ہے۔ اس نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے معاف کر دوں گی۔ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور ہمیں گواہ بنا کر کہہ کہ میں اس سے راضی ہوں۔ اس نے عرض کیا مولا میں تجھے اور تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں اس سے راضی ہوں۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس لڑکے نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس ذات نے میرے وسیلے سے اسے جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائی۔ اسے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ والدین کے گستاخ کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لینا یہ بھی جائز ہے۔ کیوں؟ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میرے وسیلے سے اس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائی۔ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لینا بھی جائز ہے، اور والدین کا ادب و احترام کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ جو والدین کا ادب و احترام نہیں کرتے وہ اسلام کے خلاف ہو جاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے خلاف ہو یاد رکھیں وہ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔